بسم اللہ۔ عہد عثمانی کی فتوحات کا سلسلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ 32 ہجری میں باب اور بلنجر پر حملہ۔ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ سلمان کو باب پر چڑھائی کے لیے روانہ کرو، اور عبد الرحمن بن ربیعہ کو جو باب پر مقرر تھے لکھا کہ لوگ تھک چکے ہیں لہٰذا رک جاؤ، آگے نہ بڑھو، اور مسلمانوں کو جوخم میں مت ڈالو، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ اور آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن اس چیز نے عبد الرحمن کو ان کے عزائم سے نہ روکا، وہ بلنجر پر حملہ کرنے سے رک نہیں سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 9ویں سال بلنجر پر حملہ کر دیا اور وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کر لیا، اور اس پر منجنیق اور پتھر برسانے کی آلات نصب کر دیے۔ جو بھی اس سے قریب ہوتا یا تو اس کو زخمی کر دیتے یا قتل کر دیتے۔ پھر ایک دن ترکوں نے بلنجر والوں سے گٹھ جوڑ کیا، بلنجر کے لوگ نکلے اور ان کے ساتھ ترک بھی آ کر مل گئے اور قتال کی یعنی جنگ کی۔ عبد الرحمن بن ربیعہ نے، جن کو ذو النور کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جام شہادت نوش کر لیا یعنی شہید ہو گئے، اور مسلمان شکست خوردہ ہو گئے یعنی ہار گئے اور میدان کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ سلمان بن ربیعہ کی طرف نکلے انہوں نے ان کی حفاظت کی یہاں تک کہ باب سے نکل گئے، اور جو لوگ خزر کے علاقے سے نکلے وہ لوگ جیلان اور جرجان پہنچ گئے جہاں سلمان فارسی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما تھے۔ یزید بن معاویہ کا قتل۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اہل کوفہ کئی سال تک بلنجر پر حملہ کرتے رہے، نہ تو کوئی عورت ان کی بیوہ ہوئی اور نہ ان حملوں کی وجہ سے کوئی بچہ یتیم ہوا، یہاں تک کہ خلافت عثمانی کے 9ویں سال حملے سے 2 روز قبل یزید بن معاویہ نے خواب دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت ہرن ان کے خیمے کے پاس لایا گیا۔ ایسا خوبصورت ہرن انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کو اپنے لحاف میں لپیٹ لیا۔ پھر ایک قبر لائی گئی، اس پر 4 افراد کھڑے تھے۔ ایسی خوبصورت اور سیدھی قبر کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پھر اس ہرن کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ جب ترکوں پر لوگوں نے حملہ کیا تو ایک پتھر آ کر یزید کو لگا جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے کپڑے خون سے آلودہ ہونے کے بجائے مزین ہو گئے ہیں۔ خود ہی وہ ہرن تھے جس کو خواب میں دیکھا تھا۔ یزید رحمہ اللہ بڑے نرم مزاج اور خوبصورت تھے۔ یہ خبر جب عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوفہ والے شکست خوردہ ہو گئے، اللہ ان کو معاف فرمائے اور فتح نصیب فرمائے۔ تمہاری سفیدی میں خون کی سرخی کتنی حسین ہے۔ عمرو بن عتبہ سفید قبا پہنے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری سفیدی میں خون کی سرخی کتنی حسین ہے۔ چنانچہ دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت ان کو زخم لگا تو اپنی قبا کو ویسے ہی پایا جیسی خواہش ظاہر کی تھی اور شہید ہو گئے۔ کپڑوں پر خون کی چمک کتنی حسین لگتی ہے۔ قرشع کہا کرتے تھے کہ کپڑوں پر خون کی چمک کتنی حسین لگتی ہے۔ چنانچہ مقابلے کے دن پوری جواں مردی سے لڑے، یہاں تک کہ نیزوں سے آپ کا جسم پھاڑ دیا گیا۔ آپ کی قبا ایسی لگتی تھی کہ گویا سفید کپڑے پر سرخ بیل بوٹے بنائے گئے ہوں۔ لوگ مسلسل مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے۔ پھر آپ کے قتل ہونے کے بعد لوگوں نے شکست کھائی۔ یعنی جس طرح سے لوگ سوچتے تھے ان کا مزاج تھا ویسے ہی ان کی موت بھی آتی تھی۔ یعنی وہ جنگ کے بارے میں سوچتے رہتے تو اسی طرح ان کی خاتمہ بھی زندگی کا ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور آج بھی لوگ جس طرح سے شوق مزاج خواہش رکھتے ہیں ویسے ہی ان کا آخری وقت بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی مرتے جیسے تم مرتے ہو۔ اس معرکے میں ترک گھنی جھاڑیوں میں مسلمانوں سے خوف زدہ ہو کر چھپ گئے، اور ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ مسلمانوں پر اسلحہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اتفاق سے ایک ترکی ایک جھاڑی میں چھپا ہوا تھا،
اس نے ایک مسلمان پر تیر برسایا اور وہ مر گیا۔ اس نے اپنی قوم کو آواز دی کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی مرتے ہیں جیسے تم مرتے ہو، لہٰذا تم ان سے کیوں خوف کھاتے ہو؟ اس سے ترک مسلمانوں پر جری ہو گئے اور اپنی پناہ گاہوں سے نکل کر ان پر حملہ کر دیا، اور گھمسان کی جنگ ہوئی۔ عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ آل سلمان صبر کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا یعنی شہید ہو گئے، تو ان کے بھائی سلمان بن ربیعہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے پرچم سنبھالا اور جم کر قتال کیا یعنی جنگ کی۔ ایک آواز دینے والے نے آواز دی، آل سلمان صبر کرو۔ یہ آواز سن کر سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا بے صبری دیکھ رہے ہو؟ پھر اس کے بعد اپنے بھائی عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بلنجر کے مضافات میں دفن کیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ باقی باندھا فوج لے کر میدان قتال سے نکلتے ہوئے جیلان کے علاقے سے ہوتے ہوئے جرجان پہنچ گئے، اور اس طرح پیچھے سے نکل کر بھائی کی باقی ماندہ یعنی باقی بچی ہوئی فوج کو بچا لیا۔ محمود شیش خطاب نے اس روایت کو راجح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس دن قتال کرنے سے پیچھے نکل جانا زیادہ بہتر تھا، کیونکہ یہ دشمن کی طرف سے شدید دباؤ اور بڑے جانی نقصان کی صورت میں ہوا، اور انسحاب اس مقصد سے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر پوری تیاری سے دوبارہ دشمن پر حملہ کیا جائے۔ سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم پر اپنے بھائی عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے پہنچے تھے، لہٰذا یہ معقول بات نہیں ہے کہ وہ باب میں باقی رہیں، اور یہ بھی معقول نہیں ہے کہ ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دشمن کے ساتھ سخت گھمسان کی جنگ لڑ رہے ہوں اور وہ ان کو اس حالت میں چھوڑ دیں، جبکہ جرنیل کو ایک ایک سپاہی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، تو بھلا اس حال میں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس لشکر کو چھوڑ دیں جس کا قائد ان کا بھائی ہو اور وہ اس سے فائدہ نہ پہنچائے۔ قدیم مورخین ہزیمت یعنی ہار کو انسحاب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اکثریت مدنی تھی۔ ان دونوں تعبیروں میں وہ تفریق نہیں کرتے، حالانکہ ہزیمت بغیر کسی نظام و قیادت کے میدان قتال کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، جو محض ایک حادثہ ہے، جبکہ انسحاب میدان قتال کو متعین اور منظم منصوبہ کے مطابق ایک قیادت کے تحت چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ انسحاب بھی قتال کا ایک طریقہ ہے، اس کا مقصد معرکے کے تقاضوں کے مطابق تیاری کی تکمیل کے بعد دشمن پر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے۔ امید ہے کہ جدید مورخین تعبیر کی اس غلطی کا شکار نہ ہوں گے کہ وہ ہزیمت اور انسحاب میں فرق نہ کرے، کیونکہ دونوں میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے، جنگ کے مزاج میں اس طرح کا فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہ تذکرہ چل رہا ہے عہد عثمانی کی فتوحات کا، اور بھی فتوحات کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو کما حق ہو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور امت تک امانت داری کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔